اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوگی، اور لہٰذا قبیلے جذام سے آپ کا تعلق ہوگا، وہاں کی لڑکی سے آپ شادی کریں گے، اور 40 سال تک آپ کی حکومت، آپ کی سلطنت اور آپ کی خلافت، بادشاہت قائم رہے گی، حکومت کرے گا، پھر آپ کا انتقال ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ میں سیدھی جانب میں آپ کو جگہ دی جائے گی، وہاں پر آپ کا تدفین مکمل ہوگی۔ اس کے بعد المقعد نامی ایک مسلمان خلیفہ بنیں گے، وہ تھوڑی دنوں تک مسلمانوں کو سنبھالیں گے، پھر جب ان کا انتقال ہوگا تو پھر مسلمان گناہوں میں پڑ جائے گے۔ پھر اس کے بعد پھر دابۃ الارض نکلے گا، اخرجنا لهم دابۃ من الارض تکلمهم، وہ جو جانور ہیں وہ مسلمانوں کے پیشانی پر نشان لگائے گا ایمان کا، اور کافروں کے پیشانی پر کفر کا نشان لگائے گا۔ وہ نشان لگانے کے بعد وہ اب فائنل نشان ہوگا، جس کے پیشانی پر کفر کا نشان وہ کافر رہے گا، جس کے پیشانی پر ایمان کا نشان وہ ایمان والا ہی رہے گا۔ پھر وہ دابۃ الارض غائب ہو جائے گا، اس کے بعد لہٰذا سورج مغرب سے نکلے گا اور پھر قیامت آئے گی۔ تو یہ میں نے بہت کم وقت میں آپ کے سامنے یہ باتیں بیان کر دی ہیں۔ اب آتے ہیں اصل بات پر۔ 4 چیزیں ہمارے پاس تھی، کتنی چیزیں تھیں؟ 4 چیزیں۔ ایک خلافت، دوسرا معیشت، تیسرا معاشرت، اور چوتھا ایمان۔ جو پہلی چیز ہمارے پاس تھی، ان چاروں چیزوں کو آپ ایک صندوق میں یا ایک بکیٹ میں ڈال دیجئے اور اس کو آپ سوراخ نیچے سے کر دیجئے، تو سب سے پہلے کیا جائے گی؟ خلافت۔ کیا جائے گی؟ خلافت۔ خلافت ہم سے کس طرح گئی؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی حیدر فاتح خیبر، پھر حضرت امیر معاویہ، پھر اس کے بعد بنو عباس کی خلافت عثمانیہ ہے۔ یہ خلافت کا زمانہ، یعنی بادشاہت کا زمانہ مسلمانوں کا ختم ہوا، پھر ہم غلام بن گئے، اور غلام آج تک بنے ہوئے ہیں۔ تو خلافت ہم سے پہلے چھینی، وہ خلافت گئی۔ دوسری چیز ہم سے کیا چھینی؟ معیشت، یعنی پیسہ مسلمانوں کے پاس تھا، سونا ہو، چاندی ہو، ہیرے جواہرات ہو، اکانومی ہماری بڑی مضبوط تھی۔ لیکن اس زمانے میں اگر ہم لیں گے تو مسلمان سب سے زیادہ غریب ہیں، جاب لیس ہے، نوکری نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، سونا چاندی زیادہ مسلمانوں کے پاس رہا نہیں ہے، جہاں پر ہے تو وہ اڑا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں۔ تو معیشت بھی رخصت ہو گئی۔ تیسرا ہے معاشرت۔ معاشرت کہتے ہیں ہماری تہذیب، کلچر، ثقافت جو تھا وہ رخصت ہو گیا۔ کیا تھی ہماری تہذیب؟ ہماری تہذیب یہ تھی بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، علماء دین کی قدر کرنا، سلام کلام کا رواج تھا۔ آج سلام کلام ختم ہو گیا، آج گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ کا دورہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام جب اسلام میں داخل ہوئے تو پرانا ان کا سلام تھا انعم صباحن، وہ کہتے تھے، جس کے میننگ تھے کہ گڈ مارننگ۔ جیسے انعم صباحن کو انگلش میں اگر ٹرانسلیٹ کرے گے تو گڈ مارننگ بنے گا، اور عربی میں اسے انعم صباحن کہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر غصہ ہو جاتے اور کہتے کہ تمہارے پاس سلام ہے، سلام ہونے کے باوجود تم انعم صباحن کیوں بول رہے ہو؟ بڑے غصہ ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہماری معاشرت تھی کہ رشتے ناتے آپس میں، بھائی بھائی سے مل کر رہتا، بہن بہن سے مل کر رہتی، میاں بیوی میں ایک محبت تھی اور ایک معاشرت تھی، وہ سب رخصت ہو گیا۔ اس کی جگہ ٹی وی نے لے لیا۔ آج ماں سے بات کرنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، انٹرنیٹ پر ہم لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ واٹس اپ ہو، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، اسنیپ چیٹ ہو، ہم اس پر لگے ہوئے ہیں۔ ہماری ماں سے ہماری بات بہت کم ہوتی ہے، ہماری بہنوں سے بات بہت کم ہوتی ہے، بہنوں کا حال چال جاننے کی ہمیں کوئی پڑی ہوئی نہیں ہے۔ بھائی بہن کتنا بھی ظلم سہ رہی ہوگی، ہمیں کیا لینا دینا؟ باپ قرض میں ڈوبا ہوا ہے، ہمیں کیا لینا دینا؟ انسانیت ختم ہو چکی ہے، ہیومینٹی ختم ہو چکی ہے۔ یہ مسلمان نہیں ہوتا۔ من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ ہر نرمی سے، ہر خیر سے محروم ہو گیا۔ آج ہمارے اندر سے نرمی ختم ہو گئی، غصہ ناک پر ہمارے ہوتا ہے۔ آج اگر کوئی ہمیں کچھ کہہ دے نا، ایک دم غصہ آ جاتا ہے۔ کوئی گالی دے دے، گالی کے بدلے گالی حاضر ہے، اور فائٹ کے بدلے فائٹ حاضر ہے۔ اس نے 1 لات مارا تو ہم 2 مارنے کے لیے تیار، اس نے 1 مارا تو ہم 2 مارنے کے لیے تیار۔ لیکن کیا چیز ہے کہ ہمیں غصہ نہیں آتا قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، اسلام کے بارے میں؟ آپ سوچئے کہ اگر کوئی ہمارے والدین کو کچھ کہہ دے تو ہمیں غصہ آتا ہے،
لیکن وہیں پر کوئی اگر اللہ کو سجدہ نہ کرے تو ہمیں غصہ نہیں آتا. ہمارے دوست اور ہم خود بھی اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، نمازیں چھوڑتے ہیں کثرت سے. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پوری دنیا میں لوگ چھوڑ رہے ہیں. نماز چھوڑنے والے زیادہ ہیں، پڑھنے والے کم ہیں. روزہ چھوڑنے والے زیادہ ہیں، روزہ رکھنے والے کم ہیں. جھوٹ بولنے والے زیادہ ہیں، سچ بولنے والے کم ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دھیرے دھیرے اللہ کا ڈر ختم ہو رہا ہے. یہ ہے معاشرت. چوتھے نمبر پر آتے ہیں ایمان. ایک آخری چیز میرے اور آپ کے پاس بچی ہوئی ہے جس کی بنیاد پر اور جس کے بھروسے پر ہم جنت میں جا سکتے ہیں، وہ بھی ہم سے چھیننے کی پوری تیاری ہے. کارٹون کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، سیریل کے ذریعے سے آج ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو بے حیا، بے شرم بنایا جا رہا ہے. فلموں کے ذریعے سے، گانوں کے ذریعے سے، کارٹونز کے ذریعے سے ہمارے بچوں کو بے شرم، بے غیرت، بے حیا بنایا جا رہا ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ پہلے کے زمانے میں جو کارٹون آتے تھے اور اب جو کارٹون آتے تھے ان میں بڑا فرق ہے. آج جو کارٹون آ رہے ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے کپڑے بتائے جائیں گے آپ کو، ان میں آپ کو اوپن اسپیچ بتائی جائے گی کہ مائی لائف مائی رولز، میری زندگی میرا قانون. یہ دھوکہ ہے. یہ زندگی آپ کی نہیں ہے تو اس پر قانون بھی آپ کا چلنے والا نہیں ہے. یہ زندگی اللہ کی ہے تو قانون بھی اللہ کا چلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بولنے کا اختیار نبیوں کو نہیں دیا، ولیوں اور قطب اور ابدال کو نہیں دیا. تو میں کون سی کھیت کی مولی ہوں کہ میں اپنے گاڑی کے پیچھے لکھتا ہوں مائی لائف مائی رولز، گاڑی کے آگے لکھتا ہوں مائی لائف مائی رولز. بھائی نہ لائف آپ کی ہے نہ رولز آپ کے چلے گئے. اس زندگی پر میرا کیا لگا؟ جب ہم ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں تھے تو کیا ہمیں ہوش تھا؟ نہیں تھا. ہماری ماں کو بھی ہوش نہیں تھا کہ ہم کیسے بن رہے ہیں. ہاتھ پیر ہمارے بن رہے ہیں، ناخن ہمارے بن رہے ہیں، بال ہمارے بن رہے ہیں، ہماری آنکھیں اللہ نے بنائی، ہمیں اتنا ناپاک قطرے سے خوبصورت ترین انسان بنایا. ہم اکیڈمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دوستوں کے بیچ رہ رہے ہیں. یہ سب کے سب، آپ بھی میں بھی، سب ناپاک قطرے تھے. کوئی ٹیکنالوجی، کوئی مشنری مجھے آپ بتا لیجئے کہ جو ایک قطرے کو اتنا خوبصورت انسان بنا دے. اتنا خوبصورت ہمیں بنایا کہ قرآن پڑھنے کا ادھیکار ہمیں دیا، قرآن کو چھونے کا ادھیکار ہمیں دیا، نماز پڑھنے کا ادھیکار ہمیں دیا. بھئی اللہ پاک ہے، یہ سب کو معلوم ہے. اور اللہ کو جو سجدہ کرتا ہے تو پاک لوگ ہی سجدہ کرے گا نا، ناپاک کیسے سجدہ کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سجدے کے لیے کہا تو میری عزت بڑھا دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ تو میرا بندہ ہے تو آٹومیٹک میری عزت بڑھ چکی ہے. بھائی شاہین اکیڈمی میں اگر میں جوائن ہوگا تو شاہین اکیڈمی کی عزت بڑھے گی یا میری عزت بڑھے گی؟ بھائی میری عزت بڑھے گی نا. شاہین اکیڈمی ایک برانڈ ہے، میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو.